ہے جب شام کے زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کہ لرزتی ہے فضا سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زنداں سارا خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے سکینہ کو لگائے ہے پھوپھی رو کے کہتی تھی کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں وہ میرے پاس یہاں بیٹھے تھے مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھ ذرا لوریاں دیتی ہے مجھ کو کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے پھوپھی جان سلا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو مانگیے اب نہ دعائیں میرے جینے کے لیے دیکھیے آ گئے بابا مجھے لینے کے لیے قبلہ رخ کر کے پھوپھی جان لٹا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو شکر اللہ کا مشکل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دن آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے گزرے یہ دعا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو
ہائے تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں، قبر بھی پائی تو بچی نے وہیں زندہ میں، کیا خطا کی تھی سکینہ نے بتا دو مجھ کو، پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر زر قبر الحسين فإن زيارته تعدل 100 حجة وإن قبر الحسين ترعة من ترع الجنة۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور سرور کائنات ختمیہ مرتبت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ پیغمبر جس نے آنے والی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے ہمیں دین، مذہب اور شریعت سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے وہ اپنے صحابی جلیل، اپنے بہترین صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے جابر زر قبر الحسین، تم حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی زیارت کی ثواب اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ تعدل 100 حجہ، جو 100 حج کے برابر ہے۔ وَإِنَّ قبر الحسین، اور حسین کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے، گارڈنوں میں سے ایک گارڈن ہے، اور بے شک زمین کربلا جو ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ یعنی گویا پیغمبر اکرم نے جناب جابر کو اس طریقے سے یہ پہچان کرائی، یہ شناخت کرائی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ۔ آج 40 امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور فضیلت آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 40 کیا چیز ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پیغمبر نے بار بار امام حسین کی عظمت کو پہچانوایا اور امام حسین کی شناخت کروائی اور لوگوں کو بتایا کہ میرا حسین کیا ہے۔ پیغمبر جب عید کے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بڑی سے بڑی گاڑی آ سکتی تھی، اچھے سے اچھا اونٹ آ سکتا تھا، بہترین سے بہترین گھوڑا آ سکتا تھا، بڑے سے بڑے صحابی آ سکتے تھے۔ پیغمبر کے ساتھ چلنے کے لیے ہر ایک کو شوق تھا، مگر پیغمبر کسی کو بلا نہیں رہے ہیں، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی سواری، کوئی بگی اور کوئی گاڑی نہیں منگا رہے ہیں۔ جب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا رہے ہیں، اور کاندھوں کے اوپر بٹھانے کے بعد پیغمبر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے مستحب ہے کہ جامع مسجد میں نہیں ہوتی، سٹی کی مسجد میں نہیں ہوتی، یہ آج کے ہمارے زمانے کی مجبوریاں ہیں۔ مستحب یہی ہے کہ نماز عید شہر سے باہر ہوتی ہے، بس پیغمبر سال میں ایک مرتبہ نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، اور نماز عید کے لیے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار، ایک مرتبہ نماز فطر پر عید فطر پڑھاتے ہیں اور ایک مرتبہ نماز عید قربان پڑھا رہے ہیں، تو سال میں 2 نماز عید تو پیغمبر پڑھاتے ہیں نا، اور دونوں مرتبہ نماز کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ اور جب پیغمبر جا رہے ہیں تو کسی اور سے نہیں کہتے، اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کر پریکٹیکلی طور کے اوپر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو حسن اور حسین کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھنا، میں جب نماز عید کے لیے جا رہا ہوں تو یہ بچوں کی محبت نہیں ہے، نواسوں کی محبت نہیں ہے کہ میں انہیں عید کے لیے لے جا رہا ہوں، نماز عید کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اگر بچوں کی محبت ہوتی، نواسوں کی محبت ہوتی تو گاڑی کا انتظام کرتا، بہترین گھوڑے کے اوپر بٹھاتا، اپنے صحابیوں سے کہتا تم میرے بچوں کو لے کر چلو۔ اپنے کاندھوں پر بٹھا کے پیغمبر نے بتایا کہ حسن اور حسین کی عظمت کو سمجھو، دنیا کا کوئی بچہ ان کے برابر نہیں ہے، میں خود ان کی سواری بن رہا ہوں اور عید کی نماز تک اور عیدگاہ تک لے جا کے بتا رہا ہوں کہ میرے حسین کو بھی پہچان لو، میرے حسن کو بھی پہچان لو۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ دوش پیغمبر تک 2 ہی شخصیتیں گئی ہیں، یا حسن اور امام حسین گئے ہیں عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، یا مولا کائنات گئے ہیں، جب کعبے میں بتوں کی صفائی کی منزل آئی تو وہاں بھی دوش رسالت پر علی نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنا ہی کہوں گا دوش رسالت پر یا علی نظر آئیں گے یا اولاد علی نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ یہ پیغمبر جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم کیوں دے رہے ہیں جناب جابر کو؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ گواہ ہے، اور اس اعتبار سے پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے۔ کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں، کبھی خطبے کو امام حسین کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور کبھی عید کے میدان میں اور عیدگاہ تک اپنے ان نواسوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کو پہچانو اور حسین کی معرفت حاصل کرو۔ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے کیا کیا اہتمام کیا تھا۔ جناب جابر سے پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا، اے جابر تم میرے 5ویں فرزند سے ملاقات کرو گے، جب تمہاری ملاقات میرے اس 5ویں بیٹے سے ہو جو میرا ہم نام ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ یعنی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پیغمبر نے یہ بتایا، اور پیغمبر نے خوشخبری دے دی۔ اور جناب جابر نے جب 5ویں امام سے ملاقات کی تو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور واقعاً جناب جابر کو دکھائی نہیں دیتا تھا، نابینا ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی 5ویں امام کو اس طریقے سے محبت سے پیش آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فرزند رسول آپ کو آپ کے جد نے سلام پہنچایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے در حقیقت یہ راستہ اپنایا، یہ سسٹم بتایا۔ ایک تو جناب جابر کو بتا دیا کہ تم اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے، آپ کی اتنی لمبی عمر ہوگی، آپ اتنی طول عمر پائیں گے کہ اس وقت تک آپ کی زندگی رہے گی۔ اور پیغام سلام پہنچا کے پیغمبر نے بتایا کہ کچھ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے اور انسان اور جنات بھی لعنت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے اوپر پیغمبر نے پیدا ہونے سے پہلے لعنت کی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے پیغمبر نے سلام بھجوایا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، یا رسول ہوں گے، یا آل رسول ہوں گے، یا فرزندان رسول ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب جابر کو جو پیغمبر نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت اربعین، در حقیقت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیارت کے لیے کیوں جائیں، زیارت تو بدعت ہے، زیارت تو معاذ اللہ حرام ہے، زیارت تو گناہ ہے، اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اسے یہی نہیں پتا کہ زیارت کیا ہے، پیغمبر نے حکم دیا یا نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی خود قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خود اپنی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جناب شہزادی کائنات جناب حمزہ کی زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ تو اگر ایسی بات تھی تو پھر پیغمبر خود اپنی والدہ کی زیارت کی قبر کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر جناب جابر کو کیوں کہہ رہے ہیں یا جابر زر قبر الحسین، قبر حسین کی زیارت کرو، کیونکہ قبر حسین کی زیارت کا ثواب 100 حج کے 100 حج کے برابر ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے گویا یہ بتا دیا کہ دیکھو زیارت کرنا میری سنت بھی ہے، میرے اہل بیت کی سنت بھی ہے، اور میرے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب جو نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، ظاہر اور
امام جناب جابر اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور انہی زائرین میں سب سے پہلے 40 کے جو زائر ہوئے وہ جناب جابر تھے، اس لیے کہ پیغمبر نے جو مشن جناب جابر کو دیے تھے، جناب جابر وقت کا انتظار کر رہے تھے کب وقت آئے میں حکم پیغمبر پر عمل کروں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کوشچن ہے، ایک سوال یہ ہے کہ 40 کیوں، 40 کیوں، 40 کیوں، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں 40 منایا جاتا ہے؟ لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی پریشانی ہے، ارے کسی اور کا تو 40 نہیں منایا جاتا، پیغمبر کا 40 نہیں مناتے آپ، دوسرے ائمہ طاہرین کا 40 نہیں مناتے، امام حسین علیہ السلام کا 40 کیوں منایا جاتا ہے؟ بس عزیزان گرامی، پروردگار عالم خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو وہ عظمت دی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ روایات اور تفاسیر کہتی ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ آسمان ان لوگوں کے اوپر نہیں رویا، نہ ان کے اوپر آسمان رویا، نہ گریہ کیا جو لوگ گناہ گار تھے، برے تھے، غلط راستوں کے اوپر چلنے والے تھے۔ فما بغت علیہم السماء، ان کے اوپر آسمان نہیں رویا، آسمان نے گریہ نہیں کیا، ان کے اوپر زمین نے گریہ نہیں کیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو برے لوگ تھے نا ان کے اوپر زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زمین بھی روئی ہے اور جن کے اوپر آسمان نے بھی گریہ کیا ہے۔ اب ڈیٹیل میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تفسیریں کہتی ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر آسمان نے گریہ کیا ہے اور زمین نے بھی گریہ کیا ہے، وہ کائنات میں 2 شخصیتیں ہیں، ایک جناب یحییٰ ابن زکریا ہیں جن کے اوپر آسمان نے گریہ کیا ہے، آسمان رویا ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام ہے جن کے اوپر آسمان نے گریہ کیا ہے اور آسمان رویا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا غم تو کچھ دنوں کے لیے منایا جاتا ہے، لیکن غم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ بیت المقدس یا دوسری جگہوں کے اوپر 40 دن تک جب کبھی بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون تازہ بلڈ، تازہ خون نکلتا تھا اور جوش مارتا ہوا خون دکھائی دیتا تھا، یعنی گویا زمین بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے رو رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کا رنگ بھی بالکل ایسا سرخ ہو جاتا تھا جیسے آسمان کے اوپر خون کی بارش اور خون کے چھینٹے ہو رہے ہوں۔ تو گویا زمین اور آسمان نے امام حسین علیہ السلام کے لیے 40 دن کا سوگ منایا ہے، 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کا غم منایا ہے۔ تو جب امام حسین کے لیے زمین اور آسمان رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں 40 نہ کرنے والے؟ 40 ہماری سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے زمین اور آسمان کا وہ مشن ہے، اور زمین و آسمان کی وہ سیرت ہے جنہوں نے بتایا کہ حسین مظلوم وہ ہیں، جناب یحییٰ ابن زکریا وہ ہیں جن کے لیے سوگ منایا جائے تو 40 دن تک یہ غم دنیا کے اوپر آشکار رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر کی حدیث ہے، واقعاً 40 کا فگر جو ہے، 40 کا فگر، یہ ایک ایسا ہے کہ جس کو اسلام میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کہیں 40 لوگ اگر کسی جگہ جمع ہو جائیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، 40 افراد۔ تو نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کم سے کم اگر دعا کو قبول کرانا ہو تو 40 جمع ہو جانے چاہیے۔ بس میں عزیزان گرامی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اور آپ جیسے، پیغمبر نے کہا، حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ جہاں 40 لوگ جمع ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، گویا ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کی گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جہاں ہمارے اور آپ جیسے لوگ جمع ہو جائیں، اگر 40 کی تعداد میں ہے تو پھر وہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر 40 لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو حدیث پیغمبر کہتی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہے، ان کی دعا قبول ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا، جب ہم جیسے جمع ہو رہے ہیں تو توبہ قبول ہے۔ اگر کہیں کربلا کی سرزمین کے اوپر امام حسین 40 نہیں 72 کو لے کر آ جائیں تو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کیا ہوگی، جن کے بارے میں امام حسین نے یہ فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، کسی اور کو نہیں ملے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کے 18 بنی ہاشم کو لے کر آئے ہیں اور باقی ساتھیوں کو لے کر آئے۔ گویا امام حسین اگر 30 کو بھی لے کر آتے تو کام چل جاتا، کربلا ہو جاتی۔
35 کو بھی لے کر آتے، کربلا ہو جاتی، کربلا قائم ہو جاتی، مگر امام حسین 72 کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ 40 کا فگر پورا ہو جائے۔ جو حسین دعا کرنا چاہیں وہ دعا بھی قبول ہو جائے، جو امام حسین نذرانہ پیش کرنا چاہے وہ نذرانہ بھی پیش ہو جائے، جو قربانی خدا کی راہ میں دینا چاہیں وہ قربانی بھی پیش ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو 40 کا فگر اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ من حفظ 40 حدیثاً، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 40 حدیثیں حفظ کر لی، بائی ہارٹ، اگر کوئی 40 حدیثیں بائی ہارٹ کر لیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کے کہ بائی ہارٹ کرنا ہے حدیث کو، تو کیا ہوگا؟ روز قیامت میں وہ عالم اور فقیہ شمار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اسے عالم اور فقیہ اٹھائے گا اور اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر کوئی جوان بچہ ہے، اس کی میموری اچھی ہے، تو وہ 40 حدیث آرام سے حفظ کر سکتا ہے، بائی ہارٹ کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کتنی لمبی، کوئی ضروری نہیں ہے حدیث جو ہے وہ حدیث قصہ کی طریقے سے ہو، حدیث غدیر کی طریقے سے ہو، یا دوسری حدیثوں کی طریقے سے ہو، نہیں، اگر ایک لائن کی حدیث بھی ہے تو وہ حدیث بھی حدیث مانی جائے گی۔ کوئی ایک سینٹنس بھی ہے وہ بھی حدیث ہے تو وہ بھی حدیث مانی جائے گی۔ پیغمبر کہتے ہیں جس نے 40 سینٹنس، 40 لائنز، 40 لائن اور 40 سینٹنس یاد کر لیے، بائی ہارٹ کر لیے، وہ جنت میں جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر حفظ کا مطلب بائی ہارٹ کرنا نہیں ہے، یہ تو آج MP3 میں بھی موجود ہے، تو MP4 میں بھی آج سیو ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے موبائل کی میموری میں بھی سیف ہے، یہ تو دوسری جگہ پر بھی سیف ہو جاتا ہے، یہ تو بکس میں بھی سیف ہے۔ اصل میں حدیث حفظ کرنے کا اور بائی ہارٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی آپ کو اپنی میموری میں فٹ کرنا ہے۔ حفظ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس حدیث کے اوپر عمل بھی کیا جائے، یعنی اپنے پریکٹیکل اور اپنے زندگی میں اپلائی کرنے کے بعد پریکٹیکلی طور سے اس حدیث کو زندہ کرنا ہے، اس حدیث کو باقی رکھنا ہے۔ تو بس جو 40 حدیثوں کے اوپر عمل کرے گا، وہ 40 حدیثیں میری آپ کی تو ہوں گی نہیں، وہ 40 حدیثیں کس کی ہیں؟ وہ پیغمبر کی ہیں یا اماموں کی ہیں۔ تو جو حدیث پیغمبر 40 حدیثوں کے اوپر عمل کر لے گا، پہلی بات تو اسے یاد بھی رہیں گی، اور یاد ہونے کے ساتھ ساتھ جو عمل کرے گا، جتنا زیادہ عمل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ نیک اور شریف بنتا چلا جائے گا۔ جو جتنا زیادہ نیک اور شریف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ بلند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد و آل اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ 40 جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی منزل ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ 40 کے حوالے سے واقعاً اس 40 کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کو 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، اور عزاداری کو کتنے دن مکمل ہو رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، 40 ڈیز، 40 کا مطلب ہے 40 ڈیز، تو شہادت امام حسین کو 40 ڈیز مکمل ہوئے ہیں۔ لیکن جب سے ہم نے عزاداری شروع کی ہے اس سال، اس کے کتنی ڈیز ہو گئے؟ شہادت امام حسین 10 محرم کو ہے، روز عاشور ہے، تو روز عاشور سے 40 تک 40 ڈیز ہوتے ہیں، اور ہم نے عزاداری 10 دن پہلے سے شروع کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، شاید وجہ یہ ہو کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ محرم تو گویا 10 عاشور کو ہے، عشرے کو ہے، تو عزاداری عاشور سے شروع ہونا چاہیے، آپ پہلی سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ چاند رات سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ شاید میں اس لیے عرض کروں کہ پیغمبر نے کہا کہ 40 دن تک جہاں واقعاً خدا کی بندگی عبادت کی جائے، 40 دن تک دعا کی جائے، 40 دن تک کوئی عمل کیا جائے، 40 دن تک کوئی آدمی خلوص کے ساتھ اخلص للہ 40 صباحا، 40 صبح پروردگار کے لیے کوئی بندہ مخلص ہو جائے تو پروردگار اسے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہم 10 دن پہلے سے عزاداری شاید اسی لیے شروع کرتے ہیں کہ 10 دن اپنے کردار اور کریکٹر کو سنوار لیں، تاکہ پھر 40 دن واقعاً حسینی کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب 40 حسینی کا دن آئے تو پھر کوئی کردار یہ نہ کہے کہ ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یعنی ہمارے اندر آج 50 ڈیز ہو رہے ہیں عزاداری امام حسین شروع کیے ہوئے اور فرش عزا کے اوپر بیٹھتے ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو بلایا، 40 دن کے لیے نہیں، 30 ڈیز کے لیے بلایا، 30 راتوں کے لیے بلایا، 30 لیلہ واتممناہا ب10، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 10 راتوں کے ساتھ،
اور فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو موسیٰ کی میقات خدا سے وعدہ 40 راتوں کا ہو گیا۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے 40 رات دعا و مناجات کرتے ہیں، رزلٹ میں پروردگار ان کو توریت عطا کرتا ہے اور توریت لے کر آتے ہیں، اللہ سے کتاب مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب نبی کو بھی 40 دن محنت کرنا پڑتی ہے تب کتاب خدا ملتی ہے۔ میں بھی اتنا ہی کہوں گا، ہم حسینیوں کو بھی، عزاداروں کو بھی 40 دن محنت کرنا پڑے گی، تب ہمیں کتاب حسین اور عزائے حسین اور عظمت حسین نصیب ہوگی اور شفاعت امام حسین کے حقدار ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بس عزیزان گرامی، 40 کے موقع کے اوپر واقعاً آج بہرحال یہ ہمارے آپ کے لیے سخت ہے، ہارڈ ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ واکنگ کے لیے نہیں جا سکے، وہ مشی کے لیے نہیں جا سکے، وہ زیارت کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے، مگر جو قسمت والے تھے، جو وہاں والے ہیں، جو لوکل لوگ ہیں، انہوں نے اس سنت کو، اس طریقے کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ لوگ واکنگ کے لیے چل رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر زائرین کا ہجوم ہے اور زائرین کا کراؤڈ ہے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے کیا زیارت 40؟ اللہ اکبر۔ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ذرا، واقعاً پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ واکنگ کیا ہے، یہ مشی کیا ہے۔ آج فگرز بیان کی جاتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ گئے لاسٹ ایئر، 2 کروڑ، 3 کروڑ، کتنے بھی الگ الگ فگرز آتے ہیں کہ اتنے کروڑ لوگ زیارت 40 کے لیے آئے اور واقعاً ایسا کھانا تھا، ایسا پینا تھا، بہت سی چیزیں ہیں جو زیارت 40 کی فضیلت میں ہے، عظمت میں ہے۔ جتنا بھی میں بیان کر سکتا ہوں صرف ایک پوائنٹ، آج روز 40 ہے۔ 40 دن میں ہمارے اندر کتنی چینجنگ آنی چاہیے، یا 50 ڈیز میں ہمارے اندر کتنی چینجنگ آنا چاہیے، یہ خالی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو سمجھ لیا، میسج آف 40 ہم نے سمجھ لیا، اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ واکنگ کے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کا کہنا ہے، جو ایران کا کوئی بہرحال فوجی تھا جس نے ایران عراق کی جنگ میں، وار میں شرکت کی تھی، اور اس میں شاید وہ کسی کمانڈر بڑی پوسٹ کے اوپر بھی تھا، اس کا ویڈیو لاسٹ ایئر میں نے دیکھا تھا شاید۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب زیارت 40 کے لیے گیا تو آج دنیا کی میڈیا 40 کا کوریج کیوں نہیں دیتی ہے؟ یہ دنیا کی چھوٹے چھوٹے کئی کراؤڈ ہوتے ہیں، 10-20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کی میڈیا اسی کو فوکس کرتی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ پروگرام کیا، وہ کیا، اور ایسے لوگ جمع ہوئے، ویسے جمع ہوئے، تو پوری دنیا اسی کو فوکس کر کے پوری دنیا کو یہ میڈیا دکھاتی ہے، مگر 40 میں کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ میڈیا نہیں دکھا رہی۔ اس کو سینسر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا راز اس نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 40 سے ویسے تو بہت فائدے ہوئے، لیکن میں لاسٹ ایئر جب 40 کے لیے کربلا گیا تو درمیان میں بیچ میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ کہا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ بلا رہے ہیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں اس کے گھر پہ گیا اور گھر پہ جانے کے بعد انہوں نے میری خدمت کی، مہمان نوازی کی، مجھے کھلانا پلانا، 1-2 دن تک انہوں نے بڑے آرام سے مجھے مہمان رکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پرمیشن دیجئے، مجھے آگے جانا ہے، واکنگ کرنا ہے، کربلا پہنچنا ہے۔ کہا نو پرابلم، آپ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحباً بک۔ ظاہر حسینی ہم آپ کی خدمت گزار تھے، لیکن ہم آپ کو روک نہیں سکتے، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں۔ بس عزیزان گرامی، یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے جب چلنے لگا، سی آف کرنے لگا، خدا حافظ کہنے لگا ان سے، تو جس نے مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھا تھا، جو گھر کا مالک تھا، جو گارجین تھا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اندھے کیوں ہو، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے، تمہاری آنکھیں بلائنڈ کیوں ہیں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے، تمہاری آنکھیں کام کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن چپ ہو گیا وہ۔ میں نے کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے باپ کی آنکھیں کہاں گئی ہیں، انہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، یہ اندھے کیوں ہیں، بلائنڈ کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ابا آپ کو بتانا نہیں چاہتے، آپ ایرانی ہیں نا؟ کہا ہاں۔ کہا لیکن یہ آپ کو اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ آپ سے شرما رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب، میں ایرانی ہوں تو میرے سے شرما رہے ہیں؟ کہا اصل میں یہ عراق ایران کی جو وار ہوئی ہے، عراقی فوج میں تھے اس وقت، اور اس وار میں جب اٹیک ہوا ہے تو کسی وار کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ یہ اس لیے آپ کو بتانے نہیں چاہ رہے کہیں آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ دیکھو ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں اور آج یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس کو بہت عجیب لگا، شوق ہو گیا یہ آدمی
کہ واقعاً یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کل ہم سے لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، فائٹ ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، قتل و غارت گری تھی، اور اس آدمی کی آنکھ بھی چلی گئی ہے، آج مگر یہ ہمیں گلے لگا رہا ہے، اپنے گھر میں مہمان رکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ایرانی ہیں، عراقی ہیں، کون ہے، دنیا میں کہاں سے آ رہے ہیں، بلکہ ایرانیوں سے زیادہ محبت کی جا رہی ہے۔ تو بس میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عجیب، 20 سال پہلے تک جو ہمارے اندر فائٹ چل رہی تھی، دشمن نے لڑا رکھا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر فوجیں حملہ کر رہی تھیں، آج امام حسین علیہ السلام کی برکت سے یہ دونوں دشمن ایسے قریب آ گئے کہ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کوریا کو دیکھیے، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا، کتنے دنوں پہلے ایک دوسرے سے الگ ہوئے، آج تک ایک ساتھ نہیں آ سکے۔ آپ انڈیا کو دیکھیے، انڈیا کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ آج تک دوست نہیں بن سکے۔ آپ جرمنی کو دیکھیے، جرمنی کے جو 2 حصے پارٹ کر دیے گئے اور دوسرے پارٹس میں تقسیم کر دیا گیا، یہ آج تک ان کے دوسرے والے فیملی والے ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو سکے۔ یہ اسی طریقے سے دنیا میں جن کنٹریز کا پارٹ کر دیا گیا ہے، جن کو ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا ہے، 100 سال گزر گئے، 50 ایئرس گزر گئے، 75 ایئرس سے زیادہ گزر رہے ہیں، مگر یہ لوگ گلے نہیں مل رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، 50-60 ایئرس کے بعد 2-3 جنریشن چلی گئی ہیں، مگر جھگڑے اپنی جگہ پر ہیں، بارڈر اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ روز بروز جنگوں کا خطرہ رہتا ہے اور ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سا کمال ہے کہ 20 سال پہلے تک، 15 سال پہلے تک ایران اور عراق میں اتنی خطرناک فائٹ ہوئی، ایسی جنگ ہوئی کہ جو واقعاً اس زمانے میں اس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے، اتنی لمبی 8 سال تک جنگ چلی، لاکھوں لوگ ادھر کے مارے گئے، ادھر کے مارے گئے، مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے۔ اے حسین غریب، آپ کی محبت میں یہ عراقی آج ہمیں اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، جو خود نہیں کھا رہے ہیں وہ ہمیں کھلا رہے ہیں، جو خود نہیں پی رہے ہیں وہ ہمیں پلا رہے ہیں، خود آرام نہیں کر رہے ہیں مگر ہمیں آرام کرا رہے ہیں۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ 40 حسینی کے جو کچھ بھی فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر دنیا کو جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ آج حسین نے تمام لوگوں کو، ایران اور عراق والوں کو، دنیا کے مومنین کے دلوں کو ایسا کربلا سے جوڑ دیا ہے کہ یہ ان کے اپنے غصے اور غموں کو اور اپنے اختلافات کو بھول کے ایک ایسے شیر و شکر ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں سے آیا ہے۔ ہر ایک کا لباس کالا ہے، ہر ایک کا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر ہے، ماتم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سب کی زبان کے اوپر لبیک یا حسین کا نعرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ ہے 40 حسینی کہ جس نے ہمارے دلوں کو ملا کے رکھ دیا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے، اپنے یوتھ سے جو بھی اس تقریر کو سن رہے ہیں اور اس مجلس کو سن رہے ہیں کہ آج ہم 40 حسینی منا رہے ہیں اور آپ میری اس مجلس کو، اسپیچ کو سن رہے ہیں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے آپ کے دل میں تمنا نہیں تھی کہ اگر چانس ہوتا، موقع ہوتا تو ہم بھی کربلا جاتے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا، راستہ کھلا ہوتا تو ہم بھی کربلا جاتے، ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے؟ آپ کہیں گے یس، بالکل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے، مگر زیارت امام حسین کے لیے جاتے تو کیا کرتے آپ؟ سوری، زیارت امام حسین کے لیے جاتے تو کیا کرتے آپ؟ تو آپ کہیں گے وہی کرتے جو دوسرے زائرین کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں زائرین؟ کہ جاتے ہیں تو وہاں اپنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ سب سے پہلے امام حسین کو سلام کرتا ہے، مگر سلام کرنے سے پہلے وہ اللہ پروردگار عالم کو پہچانتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ آداب زیارت میں یہ ہے کہ جب تم زائر کے سامنے کھڑے ہو تو ایک پوری تسبیح اللہ اکبر کی پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری تسبیح پڑھو۔ زیارت امام حسین کے لیے پوری تسبیح ادا کرو۔ تو کیا ہے، ہم تو زیارت امام حسین کے لیے آئے ہیں، یہاں تسبیح کیوں پڑھی جائے؟ علماء نے کہا اصل میں اس کا راز یہ ہے، معصومین علیہ السلام نے یہ تسبیح ہمیں اس لیے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے انسان، یا کسی بھی امام یا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اس کے مینٹلٹی کام نہیں کرتی کہ میں کہاں پہنچ گیا، کتنی بڑی جگہ پہنچ گیا، میں اتنا گنہگار ہو کے امام کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، لہٰذا امام کی عظمت میں کہیں کھو نہ جائے، غلو کی منزل میں نہ آ جائے، لہٰذا پہلے اپنے اللہ کو سب سے بڑا سمجھ
سمجھے، پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے، آگ وقار اور آرام سے چلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے، میں جس امام کی زیارت کے لیے آیا ہوں یہ اسی پیغمبر کے نائب اور اسی پیغمبر کے وارث۔ تو زیارت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، رب کو پہچانو، خدا کو پہچانو، اور اس کے بعد نبی کو پہچانو، پھر جس امام کی زیارت کے لیے آئے ہو اس امام کی عظمت کو سمجھو۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت میں ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے مگر اس سال نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم۔ اگر نہیں جا سکے ہیں تو زیارت کا راستہ آپ کے لیے بند نہیں ہے۔ امام حسین کا دروازہ صرف وہ کربلا والوں کے، عراق والوں کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین صرف کربلا اور عراق والوں کے لیے، عربوں کے لیے یا ایرانیوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے امام نہیں ہے، وہ تو سب کے امام ہیں۔ تو جب سب کے لیے امام ہے، جس طریقے سے وہ زیارت کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ آج اربعین کے لیے اگر ہم امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکتے، چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا کیا کریں، ہم نہیں آ سکتے ہیں، مجبوری ہے، اگر نہ جا سکیں زیارت امام حسین کے لیے تو کیا کیا جائے؟ ہمارے سکس امام نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنی چھت کے اوپر جاؤ، ٹیرس کے اوپر جاؤ، آسمان کے نیچے کھڑے ہو، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ایسٹ ویسٹ میں دیکھو، اور ایک مرتبہ امام حسین کی قبر کی زیارت کی طرف رخ کر کے انگلی کے اشارے سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، اے امام حسین میرا سلام قبول کر لیں، اے فرزند رسول، اے کربلا کے شہیدوں، میں آج اربعین میں آپ کے یہاں آنا چاہتا تھا، کربلا پہنچنا چاہتا تھا، میرا سلام قبول کر لیں، میں نہیں آ سکتا، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں تمہارا سلام پہنچ گیا، آپ زائرین میں شامل ہو گئے، اور جب زائرین میں شامل ہو گئے، زائرین میں آپ کا شمار ہو گیا تو آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہو گئیں، آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو گئے۔ بس میں کہنا یہی چاہتا ہوں عزیزان گرامی، زیارت امام حسین کے لیے کربلا پہنچنا ضروری نہیں ہے، جو قسمت والے ہیں وہ پہنچ گئے، ہمیں اپنے کو زائرین امام حسین میں انٹری کرانا ہے۔ روز اربعین جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہا ہے، ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ مومن کی علامتیں، مومن کی نشانیاں 5 ہیں، 5، اس میں سے ایک یہ ہے کہ زیارت الاربعین و اربعین کی زیارت پڑھے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے، یعنی گویا امام حسین کی زیارت مومن کی پہچان ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو رینیو کرانا ہے، ہمیں زائرین امام حسین میں انٹری نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں مومنین میں بھی گویا انٹری ملے گی۔ جو اربعین کی زیارت پڑھ رہا ہے وہ مومنین میں انٹری کر رہا ہے۔ بس آپ جہاں کہیں بھی ہیں خلوص دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ سلام کریں گے، امام سلام کو قبول کریں گے، ہم زائرین میں آ جائیں گے۔ تو میں اپنے یوتھ سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے اور بچیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم زائرین میں انٹری لے لیتے ہیں اور ہم زائر ہو گئے، تو پھر زائر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر اگر اختلاف ہے، دوری ہے، تو اس کو دور کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اور ہمیں ہر ایک سے گلے ملنا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی کو اگر شکوہ ہے کہ ہم زائر امام حسین نہیں بن سکے ہیں اور اربعین کے لیے نہیں جا سکے، تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے سلام کیجئے، زائرین میں انٹری لیجئے، اور جو کچھ بھی ظاہر کرتا ہے آپ بھی کیجئے، ہم سب بھی اسی میں آ جائیں گے۔ اگر کہیں بھی کسی سے اختلاف پایا جاتا ہے، دوری ہے، ایک دوسرے سے گلے مل لیجئے، امام حسین آپ کو گلے لگا لیں گے، کہیں گے دیکھو کتنا میرا چاہنے والا ہے کہ اس نے واقعاً میری زیارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دشمنیوں کو بھلا دیا، ایک دوسرے سے ناراضگی کو دور کر دیا، اور یہ میرا ہو کے رہ گیا۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا میسیج ہے دنیا کے تمام عزاداروں کے لیے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، افسوس یہی ہے، دکھ یہی ہے، غم یہی ہے کہ سال بھر بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، محرم آیا تو بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 دن 50 دن ایام اعزاء میں امام حسین کی اتنی مجلسیں کرنے کے بعد بھی اگر ہم ایک نہیں ہو سکے، امام حسین کے نام پر جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہمارے نفس کی خرابی ہے، یہ ہمارے دل کی خرابی ہے، اور یہ دل کی تباہی ہے۔ تو اربعین ہمیں ایک جگہ جمع کر رہا ہے، اربعین امام حسین علیہ السلام ہم ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں، اور ہماری صفوں کو متحد کرنے کے لیے امام حسین نے یہ پیغام دیا۔ دوسری بات، اربعین کی جو منزل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حج میں جب آدمی احرام حج پہن لیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون امیر ہے کون غریب ہے،
کوئی منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کون سرونٹ ہے، کون نوکر ہے، کون آقا ہے، کون مالک ہے، کون کیا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا، سب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب زائرین امام حسین علیہ السلام کا سیلاب اربعین کی طرف اور کربلا کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں بھی پتہ نہیں چلتا کون کہاں کا راجہ ہے، کون کہاں کا بادشاہ ہے، کون سرونٹ ہے، کون مالک ہے۔ لیکن بس میں اتنا کہوں گا اربعین کے موقع کے اوپر حاجیوں سے معافی چاہتے ہوئے کہ حج میں احرام کے ساتھ یہ فرق تو مٹ جاتا ہے کہ واقعاً یہ احرام نہیں رہ گیا، یہ فرق تو مٹ جاتا ہے کہ احرام کے بعد کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب کا امتیاز ختم ہو گیا، پہچان میں نہیں آتا کون کیا ہے۔ لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی بڑا پیسے والا امیر آدمی اپنے سرونٹ کے پیر دبا رہا ہو، کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر اپنے نوکروں کی خدمت کر رہا ہو، کوئی ایک بڑا آدمی چھوٹے حاجیوں کی خدمت کر رہا ہو۔ نہیں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت کسی نے پانی پلا دیا، زمزم پلا دیا، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر ایک حاجی ہم نے بھی دیکھا ہے، حاجیوں کو حج کیا ہے تو وہاں پر یہ منظر نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک آدمی حاجی دوسرے حاجی کے لیے اس طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ مگر کیا کہنا زیارت امام حسین کا اور اربعین امام حسینی کا، اس نے یہ فرق تو مٹایا ہی تھا کہ یہاں کوئی امیر اور غریب نہیں رہ گیا۔ اس نے یہ جرأت بھی پیدا کر دی اور یہ انکساری بھی پیدا کر دی ہے کہ جب زائر امام حسین آتا ہے تو بڑے سے بڑا عہدے والا، پوسٹ والا، مقام والا، مال و دولت والا، وہ یہ نہیں دیکھتا میں کون ہوں اور سامنے والا کیا ہے۔ ایک عراق کا ایک معمولی گاؤں کا، دیہات کا ایک بچہ بھی آ رہا ہے، ایک خاتون بھی آ رہی ہے، غریب آدمی بھی آ رہا ہے، یہ اس کے پیر دبا رہا ہے، یہ اس کی خدمت کر رہا ہے، یہ اس کو پانی پیش کر رہا ہے، یہ اس کے کپڑوں کے اوپر آئرن پریس کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری امام حسین اور برکت اربعین امام حسینی ہے کہ جس نے چھوٹے بڑے کے امتیاز کو ہی نہیں مٹایا بلکہ بڑوں کو، پیسے والوں کو غریبوں کا سرونٹ بنا دیا۔ یعنی آج پتہ چلا کہ بڑا کون ہے، جو زائر امام حسین ہے وہ بڑا ہے، اور جو واقعاً خادم امام حسین ہے وہ امام حسین کی زیارت کر کی خدمت، زائرین کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ میں زائرین کا خدمت گزار ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا میں اپنے یوتھ سے، اپنے جوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے کو امام حسین کا ظاہر سمجھیں۔ آج کے دن یہ سوچیں کہ آپ اپنے سٹی میں نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، آپ اس وقت کربلا میں ہیں، آپ اس وقت اس ٹائم حرم امام حسین میں ہیں۔ آپ زیارت پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ امام حسین سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہا ہوں، میں امام حسین سے ڈائریکٹ زیارت پڑھ رہا ہوں۔ جب ڈائریکٹ زیارت پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے بھی اپنے قوم کی اسی طریقے سے خدمت کرنا ہے، مجھے بھی اپنے سٹی کے غریبوں کی اسی طریقے سے خدمت کرنا ہے۔ ہمیں بھی اپنے علاقے کے تمام عزاداران امام حسین، جو کوئی بھی امام حسین کا عزادار ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اس کا نظریہ خیال ملتا ہے یا نہیں، وہ تو ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، نہیں، کچھ بھی وہ رکھتا ہو، ہم حسین کے نوکر ہیں، آپ امام حسین کے سرونٹ اور خدمت گزار ہیں، اس کی خدمت کرنا ہے۔ کیوں عزادارو یہ اربعین بلا آسانی سے نہیں آیا؟ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس دن محرم کا چاند آپ نے دیکھا تھا، لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کی تھیں اور صف عزا اپنے گھروں میں بچھائی تھی۔ اس سال آن لائن مجلسیں زیادہ تر ہو رہی ہیں اور مجلسیں آپ سن رہے ہیں، ہر گھر رضا خانہ بنا ہوا ہے، ہر گھر حسین کا ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اربعین بھی ہم مجبور ہیں آن لائن مجلسیں کرنے کے لیے، اور آن لائن امام حسین کا فرش عزا بچھا کر آج سب کے سب اربعین کی واکنگ کے اوپر ہیں اور سب زائرین اربعین ہیں اور سوگوار اربعین ہیں۔ ہر گھر میں کربلا منی ہوئی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ 40 ڈیز گزر گئے، 40 دن عاشور سے گزرے ہیں اور ایام عزا کے 50 دن گزر گئے ہیں۔ کیا آپ میں کوئی بھوکا ہے؟ کیا کوئی پیاسا ہے؟ کیا کسی کو پتھروں کے اوپر چلنا پڑا ہے؟ کیا کسی کو پریشانیوں کو فیس کرنا پڑا ہے؟ نہیں عزاداروں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے عاشور کے بعد سے آج تک جہاں مجلسیں کی، کہیں نہ کہیں تبرک ملتا ہے، کہیں نہ کہیں احترام ملتا ہے، گھروں میں آرام سے بیٹھ کر ہم حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ہائے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، بی بی عاشور کے بعد یہ 40 ڈیز 40 دن کیسے گزارے؟ اے سکینہ، یہ وہ آپ نے
کس طریقے سے شام کا سفر طے کیا۔ اے میرے مولا عابد بیمار یہ اربعین کیسے آیا؟ واقعاً ہم اور آپ آج اربعین کے موقع پر کس طریقے سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر کوئی اہل حرم سے پوچھے کیا زندان شام میں گزر گئی؟ امام یہاں تک کہتے ہیں زندان شام وہ کیسا زندان اور کیسی جیل تھی کہ جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی سردی ہوتی تھی، ہمارے بچیوں کے، ہمارے سب کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا، کلر بدل گیا تھا، کھال جھلس گئی تھی۔ اس گرمی میں اور اس دھوپ میں ہمیں اس طریقے کی پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ سکینہ یہی کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا بیٹا اپنے گھروں کو جا رہے، کہا کب ہمیں گھر جانا نصیب ہوگا؟ آزادارو یزید نے ایک دن امام سجاد کو بلایا، جناب زینب گھبرائی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا بھتیجا اکیلا گیا ہے۔ اب جب امام زین العابدین پہنچے، یزید نے کہا زین العابدین ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ جہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں، مدینے جانا چاہیں مدینے جائیں۔ امام کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئی، مگر امام نے یہی کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ ہاں آزادارو بس وہ زینب کے لیے وہ منظر تھا کہ جب عابد بیمار ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیاں کٹے ہوئے آئے اور پہلی مرتبہ زینب نے بیٹے کو بغیر ہتھکڑی اور پیروں کے دیکھا ہوگا تو بی بی پہ کیا گزری، کب بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے۔ یزید نے کہا مدینے جانا چاہے تو مدینے جائے، یہاں رہنا چاہے تو یہاں رہیے۔ پھوپھی نے کہا بیٹا جب سے بھائی سے جدا ہوئی ہوں میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں نے حسین کی مجلس برپا نہیں کی، یزید سے کہا ہمارے لیے گھر خالی کرا دیا جائے تاکہ میں اپنے بھائی کی صفِ عزا بچھا سکوں۔ ہاں زادارو زینب نے بھائی کی صفِ عزا بچھائی، مردوں میں عابد بیمار بیٹھے ہوئے پرسہ لے رہے ہیں، زینب مصائب کربلا بیان کر رہی ہے، شام کی بیویاں آ رہی ہیں اور عابد بیمار کو اور جناب زینب کو پرسہ دے رہی ہیں، ایک ایک سر لایا جا رہا ہے، بی بی ایک ایک سر کو تحویل لے رہی ہے۔ ہاں زادارو 7 دن تک یہ سوگ ہوتا رہا، زاداری ہوتی رہی، اس کے بعد کعب بھی اماں چلنے کی تیاری کی جائے۔ سیاہ محملیں تھیں جن کے اوپر کالے پردے ڈال دیے گئے، یہ سواری چلی اور یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ بشیر قافلہ سالار ہے، قافلے کے ساتھ ہے، بس زادارو جب منزل اس جگہ پہنچی جہاں کربلا کی طرف ایک راستہ جاتا ہے اور دوسرا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، پوچھا مولا کدھر جانا چاہتے؟ زینب نے کہا جب سے بھیا سے بچڑی ہوں میں اپنے بھائی کی قبر پر پہلے جاؤں گی۔ ہاں زادارو زینب اپنے بھائی کی قبر کے اوپر آ رہی ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، ارے جب زینب نے بھائی کو آخری بار دیکھا تھا تو بدن کے اوپر سر نہیں تھا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، بے گور و کفن لاشا تھا، بھائی کو بہن اسی طریقے سے کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے۔ کربلا کے میدان میں جب یہ قافلہ پہنچا تو روایت یہی کہتی ہے جناب جابر بن عبداللہ پہلا ظاہر امام حسین علیہ السلام قبر امام حسین کے اوپر آتا ہے۔ عطیہ کہتے جابر نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، مجھ سے کہا تمہارے پاس کوئی عطر و خوشبو ہو تو مجھے دے دو، میں نے مشک دیا، کپڑوں میں مشک لگایا۔ ہاں زادارو قبر امام حسین کے اوپر جابر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین جا
جابر کا سلام قبول کرو۔ پہلا زائر حسین قبر حسین سے لپٹا ہوا ہے۔ جابر کہہ رہے ہیں میرے مولا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ پھر جابر خود ہی کہتے ہیں ارے حسین جواب کیسے دیں گے، حسین کے بدن کے اوپر تو سر موجود نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، ارے جب جابر جن کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا قبر حسین سے لپٹ کے ایسے بےتاب ہو رہے تھے، تو جب زینب اپنے بھائی کی قبر کے اوپر آئی، زینب نے اپنے کو بھائی کے قبر پر لٹا دیا۔ اے بھیا یہ قافلہ لے کر آئی ہوں، تماچے کھا کے آئی ہوں، درباروں بازاروں میں ہو کے آئی ہوں، بس عجب نہیں یہ جملہ کا اے بھیا جو امانت تم نے دی تھی زینب شرمندہ ہے، وہ ننھی بچی جو تمہارے لیے باعث سکون تھی، زینب اسے زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہے، کربلا میں اوپر گریا کنا بیبیاں ہے، کوہرام برپا ہے، فرشتوں میں ہلچل ہے، بہن بھائی کی ظاہرہ بن کے آئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زائرین ابا عبداللہ الحسین میں شمار فرما، اور جو زائرین کے آداب خصائل صفات ہیں پروردگار ہمیں اپنے اندر وہ صفات پر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری صفوں میں اتحاد و قوت برادری میں اضافہ فرما، تجھے حسین غریب کا واسطہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پوری فرما، اور جلد از جلد ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر گئے ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر گئے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، اے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھگڑے، بچے جو گر رہے گئے وہ مرتے جا رہے گئے، کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ
किस तरह के हमसे दुआ कराए, ऐ कैदियो दुआ दो ये दिन न हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। इतना चले हैं पैदल कांटों पे सारे कैदी, थक जाती चलते चलते चलती अगर ज़मीं भी, पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं।